بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سورہ ہمزہ اس سورت کا نام ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سماج میں رائج اور ہمارے سماج کے اندر موجود 3 خرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وہ 3 خرابیاں یہ ہیں: ہمزہ اور لمزہ اور مال کا جمع کرنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہمزہ کرنے والا ہے، یعنی عیب جوئی کرنے والا، غیبت کرنے والا، عیب نکالنے والا، اس کے لیے بربادی ہے. لمزہ، اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنہ دینے والا ہے. طعنہ دینے والا ہے، کسی کو کچھ طعنہ دے دیا، کسی کو کچھ طعنہ دے دیا، جبکہ یہ خرابی سامنے والے کے اندر موجود نہیں ہے. اگر اس طریقے سے طعنہ دیتا ہے کوئی شخص تو یقیناً قرآن کی روشنی میں یہ بہت ہی بری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب نکالنے والا، دوسروں کی غیبت کرنے والا اور طعنہ دینے والا ہے. غیبت کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی بری چیز ہے یہ. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت بہت ہی بری چیز ہے. اسی طریقے سے طعنہ دینا، کسی کو کوئی طعنہ دے دیا، کسی کو کوئی طعنہ دے دیا، یہ طعنہ دینا بھی اللہ کے نزدیک بہت ہی بری چیز ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددہ، اور ایک برائی اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں. مال کو جمع کرنا، مال کو کمانا اور مال کے لیے محنت کرنا شریعت کی نظر میں یہ کوئی برا نہیں ہے، بلکہ مال کے آ جانے کے بعد میں انسان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جو کبر اور حرص پیدا ہو جاتی ہے، جو اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، یہ عیب اور یہ مرض جو پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. مال کا کمانا یہ ایک بہتر چیز ہے. ایک موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ اے لوگوں اپنے مالوں کو احمقوں کو، نادانوں کو، بے وقوفوں کو مت دو.
کیوں؟ التی جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر تمہارے قیام کے لیے، تمہارے رہنے اور سہنے کے لیے اس کو ذریعہ بنایا ہے. کیونکہ جب تک کہ مال نہیں ہوگا، انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ دنیا کے اندر کیسے زندگی گزار سکتا ہے، کیسے اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. اگر مال ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم حج کیسے کریں گے؟ اگر مال ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ اگر مال ہمارے پاس نہیں ہوگا تو اللہ کے راستے میں صدقہ کیسے کریں گے؟ اگر مال ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ اگر مال ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم مسجدوں کی تعمیر کیسے کریں گے؟ اگر مال ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم مدارس کی ترقی میں اپنا کردار کیسے نبھائیں گے؟ تو مال فی نفسی ہی برا نہیں ہے، بلکہ مال کے آ جانے کے بعد میں جو خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، ان خرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الذی جمع مالا وعددا، کی بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، بار بار گنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یحسب ان مالہ اخلدا، ایسا شخص گمان کرتا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. نہیں، مال ہمیشہ انسان کے پاس نہیں رہتا ہے، بلکہ مال ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مال کو چھوڑ کر کے اس انسان کو دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے. چاہے وہ قارون ہو، چاہے وہ شداد ہو، چاہے وہ فرعون ہو، یہ وہ دنیا کے حکمراں تھے کہ جن کے پاس دولت بھی تھی، قوت بھی تھی، شہرت بھی تھی. سب کچھ ہونے کے بعد میں جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو مال یہیں کا یہی رہ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے کہ کتنا مالدار تھا وہ شخص. اس کے خزانے کی چابیاں ایک دو انسان نہیں بلکہ پوری ایک جماعت اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھاتی تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، جب اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فخسفنا به وبداره الارض، کہ ہم نے اس کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا اور اس کے خزانوں کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، اس کا کوئی لشکر، اس کا کوئی چاہنے والا، کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے نہیں آئی. تو میرے بھائی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مال دیا ہے، آزمائش کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو مال آنے کے بعد میں جو خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، ان خرابیوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال کی مذمت کی ہے کہ تم اپنے نفس کی طرف دیکھو. یہ مال جو تمہارے پاس ہے یہ خدا کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مال اس لیے دیا ہے تاکہ تم اس کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں اور بےکسوں کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھو، یتیموں کا خیال رکھو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے. مال کو اس لیے نہیں دیا کہ تم دوسروں کے اوپر ظلم کرو، مال اس لیے نہیں دیا کہ تم دوسروں کے مکانوں کے اوپر قبضہ کر لو، مال اس لیے نہیں دیا کہ تم اپنی حکومت کو چلاؤ، مال اس لیے نہیں دیا کہ تم دوسروں کو چھوٹا اور اپنے کو بڑا سمجھو. مال تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دیا ہے، اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے دیا ہے. الذی جمع مالا وعددا، اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو مال کو جمع کرتا ہے اور بار بار اس کو گنتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ان قریب اس کو حطمہ کے اندر پھینک دیا جائے گا. حطمہ جہنم کی ایک وادی ہے. وما ادراک ما الحطمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے بھی ہیں کہ حطمہ کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر متنبہ کیا ہے، جب کوئی چیز اہم ہوتی ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں، جیسے القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کہ اے نبی آپ قاریہ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کہ اے نبی آپ کو معلوم بھی ہے کہ حاقہ کیا چیز ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما الحطمہ، کہ اے نبی آپ جانتے ہیں کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ ایسی خطرناک وہ آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی خطرناک وہ آگ ہے جو اللہ کی دہکائی ہوئی ہے، اللہ کی لگائی ہوئی ہے، ایسی وہ آگ ہے۔ ایک آگ وہ ہے جس کو ہم اور آپ روشن کرتے ہیں، جلاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس آگ کو لگایا ہو، اللہ تعالیٰ نے جس آگ کو دہکایا ہو، وہ آگ کتنی زبردست ہوگی، اس آگ کے اندر کتنی تپش ہوگی، اس آگ کے اندر کتنی حرارت ہوگی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے، اور اس آگ کی خاصیت یہ ہے کہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ یہ انسانوں کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر آگ لگاتے ہیں، اور انسان اگر خدا نخواستہ اس آگ کی چپیٹ میں آ جاتا ہے تو وہ آگ اس کے جسم کو جلا کر کے انسان کو ختم کر دیتی ہے، اور یہ آگ صرف کھال تک محدود رہتی ہے، اس کے گوشت کو اس کے پیٹ کے اندر نہیں پہنچ پاتی، یہ دنیا کی آگ۔ لیکن آخرت کی آگ کا یہ حال ہوگا، اس کی تپش اور اس کی حرارت، اس کی گرماہٹ اتنی سخت ہوگی، اتنی تیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ وہ آگ ہوگی کہ جو تمہاری کھال کو پار کر جائے گی، تمہارے گوشت کو، تمہاری ہڈیوں کو پار کر جائے گی، اور یہاں تک کہ تمہارے دل تک یہ آگ پہنچ جائے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ۔ اور پھر اس کے بعد میں یہی پر معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ آگ دل تک پہنچنے کے بعد بھی انسان ختم نہیں ہوگا، انسان کو موت نہیں آئے گی۔ یہ آگ دل تک پہنچ جائے گی، انسان تڑپے گا، روئے گا، بلبلائے گا، موت کو پکارے گا، لیکن وہاں پر موت نہیں ہے۔ تو یہ وہ آگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دہکایا ہے، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک ڈھکن لگا دیں گے، جہنم کے اوپر ایک ڈھکن لگا دیں گے، اسی کے اندر یہ شخص کھولتا رہے گا، اسی کے اندر یہ شخص پکتا رہے گا، اسی کے اندر یہ شخص آگ کا مزہ چکھتا رہے گا۔ جس طریقے سے ہم اور آپ آج کے وقت میں کوکر کے اندر گوشت کو پکاتے ہیں، اوپر سے ڈھکن لگا دیتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے، 2-3 سیٹیوں میں وہ گوشت گل کر کے ہڈیاں الگ ہو جاتی ہیں، گوشت الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی کتنا بھیانک وہ منظر ہوگا، کتنا خطرناک وہ منظر ہوگا جس وقت ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں کوکر کی طریقے سے جہنم میں کے اوپر کے حصے کو بند کر دیا جائے گا، یعنی ڈھکن لگا دیا جائے گا، اور انسان اسی کے اندر پکتا رہے گا، اسی آگ کے اندر پڑا رہے گا، اور اسی آگ کے اندر جلتا رہے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہا علیہم مؤصدہ، کہ کتنا خطرناک وہ منظر ہوگا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اس کے ڈھکن کو، اس کے اوپر کے حصے کو بند کر دیں گے۔ فی عمد ممددہ، اور ایسے لمبے لمبے ستونوں میں ایسے شخص کو باندھ دیا جائے گا جو آگ کے ہوں گے، آگ دہک رہی ہوگی، انسان اس کے اندر پڑا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام آفات سے، ان تمام مصیبتوں سے، ان تمام خراب عادتوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور
اپنے دین کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔